قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى رواہ البخاری۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے ان سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کریں تو تم میری اطاعت کرو، تو اللہ تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی محبت کو اور مغفرت کو جو جوڑا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور حضور کی اطاعت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں عموماً اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں اپنے رسول کی بھی اطاعت کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اس لیے ایک مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے یقیناً اس نے انکار کیا ہے، اور یہ انکار کرنے والا جو شخص ہوگا یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہماری زندگی میں ایک وصف حضور کی اتباع کا ہونا چاہیے کہ جب بھی حضور کا کوئی عمل سامنے آئے تو انسان اپنی زندگی میں اس عمل کو لے کر آئے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں اتباع اور اطاعت کا بڑا وصف تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور جب حجر اسود کے قریب آئے تو قریب آ کر حجر اسود کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، یقیناً میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا، لیکن میں نے دیکھا ہے حضور نے تیرا بوسہ لیا ہے، اس وجہ سے میں بھی تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بوسہ لیا اور یہ بتلا دیا کہ میں حضور کی اتباع میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی میں اتباع رسول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمل کر رہے تھے اور فرمایا رمل کی اب ضرورت نہیں، وہ تو ایک عمل تھا مشرکین کو دکھانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، ہم اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرات صحابہ حضور کی سنتوں پر جان قربان کیا کرتے تھے اور آپ کے اعمال و ارشادات کو اپنی زندگی میں لایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام میں اتباع کا بڑا جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرما دیتے فوراً ہی عمل ہوتا۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں عبداللہ ابن مسعود کے حالات میں نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، وہیں چوکھٹ میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اندر بلایا، ابن مسعود اندر آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، اسی وجہ سے میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو تھا ارد گرد کے لوگ بیٹھ جائیں، آپ انہیں بٹھانا چاہ رہے تھے، تو آپ نے کہا ابن مسعود تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، اگر میں ایک قدم آگے رکھتا آپ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ حضرات صحابہ میں اتباع اور اطاعت کا ایسا جذبہ تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں روایت نقل کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد کے دروازے کے پاس وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں نے حضور کو بھی دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے، تو حضور کے اس عمل کو زندہ رکھتے ہوئے میں بھی مسکرا گیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا گوشت منگوایا اور اسی طرح مسجد کے دروازے کے قریب گوشت کھایا، پھر تازہ وضو نہیں کیا
اور اسی وضو سے نماز پڑھی جو پہلے والا وضو تھا۔ کہا میں نے حضور کو بھی اس طرح دیکھا ہے کہ آپ نے بھی گوشت مبارک تناول کیا اور اس کے بعد پہلے والے وضو پر آپ نے نماز پڑھی، تو میں نے چاہا حضور کے اس عمل کو زندہ رکھوں۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اپنی ازار کو نصف پنڈلیوں تک اٹھایا ہوا تھا، تو ان سے کہا گیا اپنی ازار نیچی کر دو۔ کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار بھی اسی طرح تھی۔ جب مشرکین نے ان سے کہا آپ کو تو اجازت ہے، آپ عمرہ کر سکتے ہو، لیکن حضور کو اجازت نہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے تو میں بھی عمرہ ادا نہیں کرتا۔ تو گویا زبان حال سے کہا عمرہ کرنا عبادت ہے، لیکن اگر حضور کو اجازت نہیں ہے تو میں بھی یہ عمرہ انفرادی طور پہ ادا نہیں کروں گا، بلکہ حضور کے ساتھ ادا کروں گا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں اتباع اور اطاعت کا بڑا وصف تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الادب باب ما جاء فی البنا، اس کے تحت ایک روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے ایک قبہ دیکھا، آپ نے فرمایا یہ کس نے بنوایا ہے؟ ایک صحابی نے بتلایا فلاں صحابی کا گھر ہے، انہوں نے اپنے گھر پہ قبہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہی صحابی حضور کے پاس آئے، آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کر دیا۔ اس طرف سے آئے سلام کیا، حضور نے پھر اعراض کر دیا۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا میں نے حضور کو سلام کیا، آپ نے اعراض کیا، لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور جب آ رہے تھے تو تمہارے گھر کے پاس جو قبہ دیکھا اس قبے کی وجہ سے حضور ناراض ہوئے ہیں۔ وہ صحابی فوراً اٹھ کر گئے اور اپنے اس قبے کو گرا دیا، قبہ گرا دیا، اور آ کر حضور کو بھی اطلاع نہیں دی کہ میں نے وہ قبہ گرا دیا۔ آج کوئی ہوتا عمل کرتا، آ کر بتلاتا حضرت میں نے یہ عمل کر دیا، لیکن اس صحابی نے آ کر اطلاع بھی نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا یہاں تو قبہ ہوتا تھا۔ کہا جس دن آپ نے اعراض کیا اسی دن وہ صحابی گئے اور انہوں نے وہ قبہ گرا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پر خوشی ہوئی۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ صحابی کی زندگی میں اطاعت اور اتباع کا کتنا مادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے کو پسند نہیں کیا، فوراً گئے اور انہوں نے وہ قبہ گرا دیا۔ تو حضرات صحابہ کی زندگی میں اطاعت کا بڑا جذبہ تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت خریم اسدی کے بال کافی بڑے تھے، کندھے تک آتے تھے، اور ان کے پانچے بھی ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو دیکھا تو آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، نعم الرجل الخریم لولا طول جمته و اسبال ازارہ۔ خریم تو بڑا بہترین انسان ہے، کاش کہ اس کے یہ بال اتنے طویل نہ ہوتے اور اس کے پانچے اس کے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حضرت خریم کو پتہ چلا، فوراً انہوں نے کینچی لی اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا، اور کینچی لی اور اپنے پانچوں کو نصف پنڈلیوں سے کاٹ دیا تاکہ میرے یہ پانچے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکے۔ اس درجے کی صحابہ میں اطاعت اور اتباع کا مادہ تھا کہ جب کوئی بات حضور کی سنتے تھے فوراً ہی اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے۔ تو اصل چیز اتباع رسول ہے، اطاعت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دفعہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا ثوبان یہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ، دنیا میں جب یہ خیال آتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں تو دوڑتے ہوئے آتا ہوں، آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب میرے دل میں یہ خیال آیا قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند و بالا مقامات پر ہوں گے، معلوم نہیں ہم جنت میں داخل ہوں بھی یا نہیں، اور اگر داخل بھی ہو جائیں تو آپ کی یہ رفاقت ہمیں جنت میں بھی شاید ملے یا نہ ملے۔ دنیا میں تو یہ آپ کی صحبت ملتی ہے، پتہ نہیں جنت میں بھی آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں۔ تو یہ بات کبھی کبھی دل میں آتی ہے تو سوچنے لگ جاتا ہوں پتہ نہیں جنت میں بھی آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں، آپ کی صحبت ملے گی یا نہیں۔ اس بات نے مجھے غمگین کر دیا، اور یہ جو میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا یہ اس وجہ سے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کو حضور سے بڑی عقیدت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور بڑا تعلق تھا۔
اس لیے ہم بھی اپنی زندگی میں محبت کے ساتھ ساتھ جس جذبے کو لائیں وہ اطاعت کا جذبہ ہے، خوشی ہو یا غمی، ہر موقع پر یہ دیکھیں حضور کا فرمان کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں۔ عموماً انسان غم اور خوشی کے موقع پر سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، مسنون اعمال کو ترک کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر موقع پر یہ پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھ کر زندگی گزاریں، خوشی کے مواقع پر کیا سنتیں ہیں، غم کے موقع پر حضور کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کی عبادت اور معاشرت کیا ہے۔ جب یہ ہماری زندگیوں میں یہ وصف آئے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہی اتباع روز محشر سبب بن جائے گی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی۔